السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا ناول کی قسط نمبر 8۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام پیج کا لنک بھی موجود ہے، تو اسے ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہٹلر کو معلوم ہو گیا تو ایک پل کو سوچ کر اس نے کہا تھا، اب انہیں کون نیند سے جگا کر بتا رہا ہے؟ تم بھابھی کو بتا دو، میں جب تک چینج کر کے آتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ بولا تھا، ہاں دم گھٹ رہا ہوگا اس شریفانہ لباس میں۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی جسے وہ انسنی کر گیا تھا۔ سدرا کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی وہ لاؤنج میں ہی دیوار گیر قد آدم سائز کے آئینے کے سامنے آ رکی تھی۔ دوپٹہ شانوں پر ڈالتے ہوئے اس نے ایک تنقیدی نگاہ اپنے عکس پر ڈالی تھی۔ ٹی پنک پرنٹڈ کاٹن کے لباس پر شکنیں بہت زیادہ نمایاں نہیں ہو رہی تھیں۔ ادھ کھلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے ایک نظر قریب آتی سدرا کو دیکھا۔ میں شیز کے ساتھ واک پر جا رہی ہوں، وہ تراشیدہ لٹیں سمیٹ کر کان کے پیچھے کرتے ہوئے آئینے پر نظر جمائے بتا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اتنی صبح باہر نکلنے کی۔ سدرا نے فوراً ہی انکار کیا تھا، مگر پھر اس کے یکدم ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ خاموشی سے دیکھنے پر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ ان کے خفت زدہ انداز پر وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی تھی۔ شرم تو آتی نہیں ہے؟ بڑی بہن کو آنکھیں دکھا کر دھمکاتے ہوئے سدرا نے ناگواری کے ساتھ اس کے شانے پر دھپ لگائی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا آپ میرے آنکھیں دکھانے سے ہی لائن پر آ جائیں گی؟ وہ بمشکل ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ جا رہی ہو تو ذرا دوپٹہ تو ڈھنگ سے پہنو اور یہ بال بھی پورے باندھو، وہ ذرا روب سے حکم دے رہی تھی۔ بات سنیں، آپ کی بہن کوئی ملکہ حسن نہیں ہے جو یہ ہدایتیں دے رہی ہیں۔ پہلے ہی یہاں خون جلا جلا کر نقشے بگڑ چکے ہیں میرے۔ آئینے میں شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ کڑ کر بولتے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر سدرا بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی اچھی خاصی کھلتی ہوئی گندمی رنگت اس وقت اور اجلی اجلی سی لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ کہہ کر بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ گلاس ڈور کی سمت بڑھتے ہوئے سارا نے اسے دیکھا تھا۔ جینس کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ زیب تن کیے سیڑھیوں پر رکا وہ جاگرز کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اس کا انتظار کیے بغیر وہ باہر نکل گئی تھی۔ تاریکی کی چادر چھٹ چکی تھی۔ آسمان پر دھیرے دھیرے سفیدی پھیلتی جا رہی تھی۔ دور اس ڈڑبے سے مرغیوں کی بانگ وقتاً فوقتاً بلند ہو رہی تھی۔ برآمدے کے اسٹیپس اترتے ہوئے اس نے گملوں کی قطار کے قریب ٹوٹ کر گری سدا بہار کے پھول کی چھوٹی سی سرسبز چند پھولوں اور پتوں سے بھری ٹہنی اٹھا لی تھی، اور پھر اسے دیکھا تھا جو تیز قدموں کے ساتھ اس کی سمت ہی آ رہا تھا۔ یہاں سے گیٹ اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی پیر شل ہو جائیں۔ تمہیں ضرورت کیا ہے واک کے لیے باہر جانے کی؟ یہیں چکر کاٹ لیا کرو، وہ بیزاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو عادت ہے، دن میں 10 بار آنا جانا ہوتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اب تمہیں بھی عادت ہو جائے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجھے کیسے عادت ہو جائے گی؟ تمہارے پوشن سے کسی دوسرے پوشن تک چلی جاؤں تو تمہارے بھائی کا دم خشک ہو جاتا ہے، مین گیٹ تک پہنچ گئی تو وہ میرا بھی دم خشک کر دیں گے، وہ ناگواری سے سر جھٹکتی بولی تھی۔ سارا جی، مجھے مکمل یقین ہو چکا ہے کہ گھونگھٹ اٹھا کر تم سب سے پہلے مجھ سے میرے بھائی کا ہی تذکرہ کرو گی۔ اللہ رحم کرے میری سماعتوں پر۔ گہرا سانس لے کر بولتے وہ اس کے پیچھے ہی گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ویسے تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں گھونگھٹ اٹھاؤں گی؟ تو اپنے بھائی کے تذکرے سننے کے لیے تم ہی میرے سامنے ہوگے، وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کے ناراضی سے دیکھنے پر بے ساختہ ہنسی تھی۔ نکھری فضا اور خوشگوار خنک ہوا میں گہری سانس بھرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو خاموشی کے ساتھ اس کے ہم قدم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ایک نظر اسے دیکھتے وہ بولا تھا۔ تو پھر اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی تو بات کرو، وہ حیرت کے ساتھ بولی تھی۔ پہلے مجھے یہ یقین تو ہونے دو کہ تم میرے ساتھ ہو، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، پر یہ بے یقینی کس بات کی ہے؟ سارا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر کبھی کبھی اچانک ایک خوف سا دل میں سر اٹھاتا ہے، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیسا خوف؟ وہ بغور اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس خوف کو کوئی نام تو نہیں دے سکتا، مگر بس ایسا لگتا ہے کہ تم کہیں غائب ہو جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈتا رہ جاؤں گا، وہ مدھم لہجے میں بتا رہا تھا۔
وہم ہے تمہارا، اور میں نے کہاں غائب ہونا ہے؟ تمہارے بھائی نے تو مجھے قبر سے بھی نکال لانا ہے، وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ فضول بات مت کرو سارا، 1 منٹ میں روح کھینچ نکالتی ہو، وہ شدید ناراضی کے ساتھ بولا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم سب نے مل کر میرے دل میں خوف بٹھا رکھا ہے، کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو جائے، وہ مزید بولا تھا۔ اور سب میں پہلا نمبر تمہارے ہٹلر بھائی کا آتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، منى خود سے بولی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے میرا نمبر ان کے بعد ہی آتا ہے، بولتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آخر مان لیا نا تم نے کہ تم دونوں کافی ہو مجھے ہراساں کرنے کے لیے، وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی اور بات کرو شیز، کیا تم اسی لیے مجھے ساتھ لائے ہو؟ وہ کچھ بیزار ہو کر بولی۔ ہاں، میں اسی موضوع پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، گھر میں اتنی آزادی کے ساتھ تم سے کوئی بات بھی تو نہیں کر سکتا، وہ صاف گوئی سے بولا تھا، جبکہ وہ بس ہاتھ میں موجود ٹہنی سے پتے کھینچ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں سب گھر والے کیسے لگے؟ کیا رائے ہے تمہاری ان کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ بولا تھا۔ سب اچھے ہیں، عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے والے، تمہارے گھر کے سبھی بڑے بہت شفقت کے ساتھ مجھ سے ملتے ہیں، علاوہ تمہارے بھائی کے، وہ جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ ویسے میں نے محسوس کیا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے کہ گھر کے سب بڑے اور کزنز وغیرہ بھی تمہیں کافی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اتنی پذیرائی تو تمہارے دیگر بھائیوں کو بھی نہیں ملتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اور مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے کہ تمہارے ارد گرد کتنے محبت کرنے والے لوگوں کا جمگٹا ہے، وہ مزید بولی تھی۔ ہاں تم نے سچ کہا، اور اتنی محبتیں حاصل ہونے پر میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، مگر پتہ ہے ہر دن کوئی ایک لمحہ ضرور ایسا آتا ہے جس میں ایک سناٹا سا مجھے اپنے گھیرے میں قید کر لیتا ہے۔ اتنی محبت اور اہمیت دینے والے رشتوں کے درمیان مجھے اپنی ذات بالکل الگ تھلگ اور تنہا محسوس ہوتی ہے۔ بہت خاموشی سے یہ لمحہ گزر جاتا ہے، یک دم ہی سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، مگر وہ ایک لمحہ کس قدر بھاری ہوتا ہے مجھ پر، اس کا اندازہ صرف تم کر سکتی ہو، وہ مدھم آواز میں بولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت غلط بات ہے شیز، میرے قریب ہونے کے باوجود وہ ایک لمحہ بھی کیسے آ جاتا ہے، وہ یک دم ہی رک کر شکایتی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اب بھی کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جس میں تم خود کو ساری دنیا سے الگ اور تنہا محسوس کرو تو خدا کا واسطہ ہے ایک بار میرے بارے میں سوچ لینا، کیونکہ تمہاری تنہائی کے اس لمحے پر بھی صرف میرا حق ہے۔ دنیا کے ایک کنارے پر اگر سارے انسان جمع ہوں اور دوسرے کنارے پر تم ہو تو اتنا یقین رکھنا کہ اللہ کے بعد میں بھی تمہارے قریب تمہارے ساتھ موجود رہوں گی۔ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے اس نے واپس پلٹ کر شیز کو بھی واپسی کا اشارہ دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے مکمل یقین ہوتا ہے کہ میں نے یا میرے والدین نے ضرور کوئی بہت اچھا عمل کیا ہے جو اللہ نے انعام کی صورت میں مجھ کو عطا کر دیا ہے، ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے وہ بولا تھا۔ میں جانتی ہوں شیز، تم اپنے بھائی اور مجھے لے کر پریشان ہو جاتے ہو، مگر جس تعلق میں اتنی گہری درار ایک عرصے سے موجود رہی ہو اسے چند دنوں میں کیسے میں پر کر سکتی ہوں، اور پھر تاریخ کوئی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس درار کی کوئی ایک وجہ تمہیں ایسی نظر آتی ہے جسے میں یا تم ختم کر سکتے ہیں، وہ پوچھ رہا تھا۔ کوئی ایک نہیں، بہت وجوہات ہیں، جن میں سے ایک تو میں ہی ہوں، کیا مجھے ختم کر ڈالو گے؟ وہ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں ہے مجھ میں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کوئی ایسی وجہ بتاؤ، کم از کم اسے تو ختم کیا جا سکے، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہیں لے کر وہ میری طرف سے بہت انسیکیور ہیں، شاید انہیں لگتا ہے میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ میں تمہیں ان سے بھی زیادہ قریب سے جانتی ہوں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی تھی۔ جواباً وہ خاموش ہی رہا تھا، جانتا تھا کہ وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی ہے۔ میرے لیے انہیں یہ سمجھانا مشکل ہے کہ اللہ نے اگر اپنے بندے کا پردہ رکھا ہوا ہے تو میری کیا مجال کہ اس پردے کی سمت نگاہ بھی اٹھاؤں، اوقات ہی کیا ہے میری، میں کون سی دودھ کی دھلی ہوں، مجھے تو اپنا آپ ہر انسان سے زیادہ گنہگار لگتا ہے، مگر اللہ نے میرا پردہ بھی تو دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے، کسی بھی بندے پر بلا وجہ انگلی اٹھاؤں گی تو ہزاروں انگلیاں مجھ پر اٹھنے کے لیے تیار ہوں گی۔ وہ کتنا گرا ہوا اور غلیظ سمجھتے ہیں مجھے، اس کا اندازہ تم کر بھی نہیں سکتے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ ایسا مت کہو سارا، وہ اس طرح تمہیں نہیں سمجھتے، وہ بامشکل ہی بولا تھا۔
وہ مجھے اس سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ تم کسی کے دل و دماغ میں بیٹھ کر اس کی سوچ اور خیال کو نہیں پڑھ سکتے۔ سامنے نظر جمائے وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی، مگر سوچ کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ تمہارے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ وہ پر امید لہجے میں بولا تھا، یہ معجزہ ہی نہ ہو جائے کہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، بالکل ہوگا، اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ وہ بولا تھا، اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کی میں صرف کوشش ہی کر سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو نا مجھ میں بہت زیادہ ضبط ہے اور نہ ہی ظرف۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولی تھی، یہ سب کچھ تمہارے اندر ہوتا اس وقت تو تم میرے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر موجود خوبیوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے انہیں استعمال کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتی ہو۔ وہ بولا تھا، میری خامیوں کے اتنے چرچے ہو چکے ہیں جو کافی ہیں میرے لیے۔ وہ بولی تھی، جواباً وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی تمہارا فوری طور پر کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ فی الحال تو نہیں۔ کیوں؟ جواب دیتے شیش نے پوچھا۔ کیونکہ آج میں تمہارے لیے بریک فاسٹ تیار کروں گی اور صرف ہم دونوں ٹیبل پر ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی تو کوئی بیدار نہیں ہوگا۔ وہ بولی تھی، سچ کہہ رہی ہو؟ تم اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بریک فاسٹ بناؤ گی؟ وہ حیرانی کے ساتھ اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ کیوں، کیا ہوا؟ جواباً وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے کس جرم کی سزا دے رہی ہو سارا؟ بولتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا، جبکہ وہ ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے رک گئی تھی۔ اگر تمہارے بھائی نے ہمیں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا، تب دیکھوں گی میں کہ تمہاری یہ مسکراہٹ کہاں غائب ہوتی ہے۔ وہ جل کر بولی تھی، تمہارے پاس کبھی کوئی نئی بات نہیں ہوتی مجھ سے کہنے کے لیے؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا تھا، نئی بات بالکل ہے کہنے کے لیے۔ وہ فوراً ہی بولی تھی، تو کہو، کان ترس گئے ہیں میرے۔ وہ اصرار بھرے لہجے میں بولا، جلدی گھر چلو ورنہ سورج سر پر آ گیا تو دھوپ میں تمہاری آنکھیں۔ بولتے ہوئے سارا نے چندھیائی آنکھوں کے ساتھ اس کی نقل اتاری تھی۔ اچھا، ایسا کارٹون دکھتا ہوں میں دھوپ میں؟ ایک منٹ رکو ذرا۔ دھمکانے والے انداز میں بولتے شیش نے رک کر احتیاطاً ارد گرد دیکھا تھا، جس پر وہ پہلے ہی خبردار ہو کر بمشکل ہنسی روکتی صورت سے بھاگتی آہنی گیٹ کی سمت گئی تھی، جو بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جھٹ پٹ مگر بہت دل سے بنایا ناشتہ ٹیبل پر سجا کر لاؤنج کی طرف آئی تھی، جہاں وہ صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کے اشارے پر ٹی وی آف کرتا اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا تھا۔ سوری، میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کر سکی، ورنہ پھر ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا وقت بھی نہیں رہتا۔ ایپرن سے ہاتھ صاف کرتے وہ بولی تھی، یہ بھی بہت زیادہ کر لیا ہے تم نے، اب جلدی آؤ۔ وہ بولا تھا، بس آ رہی ہوں، ایک پراٹھا رہ گیا ہے۔ گرم گرم پراٹھوں کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ بنایا کیا ہے تم نے؟ ٹیبل کا جائزہ لیتے وہ پوچھ رہا تھا۔ قیمہ فرائی کیا ہے، ساتھ میں رائتا بھی ہے اور انڈوں کا حلوہ۔ پراٹھا توے پر ڈالتے وہ روانی سے بولی تھی، میرے خدا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ حلوہ نہیں کھایا۔ وہ بڑی رغبت سے حلوہ کھانا شروع بھی کر چکا تھا۔ اگر تم حلوہ چکھنے کے بعد یہ جملہ کہتے تو میں اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، دراصل میں احتیاطاً پہلے ہی اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بولا تھا، مجھے ایسے ہی کھانا بنانا آتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے زندگی کا اتنا قیمتی وقت کچن میں کھانا بنانے، اسے سجانے سنوارنے میں گزار دیتے ہیں۔ پراٹھا سینکتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے بولی تھی، اور پھر چونک کر پلٹتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے شاہ رخ کو دیکھا، جس نے پہلے آنکھیں حیرت سے پھاڑ کر ان دونوں کو اور پھر ٹیبل پر سجے لوازمات کو دیکھا تھا۔ یہ بھی جلدی بیدار ہو گئی تھیں تو میں نے ان سے ناشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شیش نے اپنی گڑبڑاہٹ چھپا کر اعتماد سے بتایا تھا، چھوٹے بھائی، موقع دیکھ کر چوکا لگا ہی دیا تم نے۔ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ شاہ رخ نے اس کے شانے کو تھپتھپایا تھا۔ بکو مت، اور اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ آج تو کوئی میچ بھی نہیں ہے۔ وہ ناگواری سے گرکتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری جانب وہ بت بنی کھڑی شان کو دیکھ رہی تھی، جو آستین چڑھاتا وہاں آ دھمکا تھا۔ ارے واہ سارا جی، کیا بات ہے آپ کی، باچے کھلائے۔ وہ سارا کو دیکھتا ٹیبل کے گرد جا بیٹھا تھا، جبکہ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ آخری پراٹھا ٹیبل تک لے کر آئی تھی۔ اب انتظار کس کا ہے بھائیو، یلغار ہو، مضحکہ خیز انداز میں شاہ رخ نے نعرہ لگایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ناشتے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ خاموشی کے ساتھ اس نے ایک نگاہ شیش پر ڈالی تھی، جو اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔
اجی محترمہ، پراٹھے ناکافی ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے بس پراٹھے بناتی جائیے۔ بڑی لگاوٹ کے ساتھ شاہ رخ نے اسے حکم دیا تھا، جو گہرا سانس لے کر ٹیبل کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ چھوٹے بھائی، آپ بھی تو کچھ لیں۔ شان کو بالآخر یاد آ ہی گیا تھا۔ نہیں، تم لوگ کھاؤ دل لگا کر، شیش نے خوشمگی لہجے میں کہا تھا۔ کیا سمجھ رہے تھے میں خواب خرگوش میں غرق تمہیں اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے دوں گا؟ نوالا منہ میں ٹھوستے ہوئے شاہ رخ نے مزید اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز کیا تھا۔ جواباً اس نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے ٹیبل کے نیچے سے کارروائی کی تھی، مگر شاہ رخ بھی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے اس کی ٹھوکر سہہ گیا تھا۔ ارے کمال ہو گیا بھائی، کیا لذت ہے محترمہ کے ہاتھوں میں، کیا شاہانہ ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ ہاتھ روکے بنا شاہ رخ اس پر تعریفوں کے ٹوکرے برسا رہا تھا، جس کی پریڈ لگ گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک پراٹھا ٹیبل تک پہنچاتے وہ حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے شیش کی اپنی حالت ڈاؤن ہونے لگی۔ بس کر دو، زندگی میں پہلی بار کھا رہے ہو، کیا سوچے گی وہ؟ ضبط کی انتہا پر پہنچتے ہوئے وہ ان دونوں کو گھرک گیا تھا۔ بس کہاں چھوٹے، ابھی تو شروعات ہے، پہلے آنکھوں سے دل تک اور اب معدے تک۔ دائیں آنکھ دباتے شاہ رخ نے حلوہ مزید پیالی میں بھرا تھا۔ چائے لے آؤں آپ سب کے لیے؟ تھکے تھکے انداز میں سارا نے ان تینوں کو ہی مخاطب کیا تھا، مگر دیکھا اسے تھا جو پریشان چہرے کے ساتھ براجمان تھا۔ اجی لے آئیے، آپ اگر زہر بھی لے آئیں تو کون کمبخت انکار کرنے والا ہے؟ شاہ رخ نثار ہونے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ خاموشی کے ساتھ چائے تھرموس میں نکالنے لگی تھی۔ باس بڑی فرمائشیں پوری کر رہی ہے، اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں آئے گا، ہمت کرو اور یہیں حال دل بیان کر دو۔ شان کا مدھم آواز میں پھونکا گیا سور شیش تک بھی پہنچا تھا، جبکہ سارا کو دیکھتے ہوئے شاہ رخ کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ تم نے چوکا لگایا ہے چھوٹے بھائی، اب دیکھو میں چھکا کیسے لگاتا ہوں۔ شیش کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کالر جھاڑے تھے۔ اجی محترمہ، دل جیت لیا آپ نے، اگر ناگوار نہ گزرے تو ہاتھ پر بوسہ لے کر کچھ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ ادھر شان چارج ہوتی بیٹری کے ساتھ اٹھا تھا اور ادھر شیش صورت کے ساتھ درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ کنویں بھر گئے ہیں دونوں کے تو سیدھے باہر جاؤ۔ ناگواری کے ساتھ اس نے دونوں کو باہر جانے کا اشارہ دیا تھا۔ چھوٹے بھائی، اگر تم میرے راستے کی دیوار بن ہی گئے ہو تو اتنا یاد رکھنا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے شاہ رخ بڑے دبنگ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں تمہارا بھائی جان ہوں یار، میرے راستے ہموار کرنے کے بجائے تم میرے ہی دل کا خون کر رہے ہو۔ یکدم ہی ایموشنل ہو کر بولتے اس نے اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ شان، اسے لے کر جاؤ یہاں سے، وہ چلا کر شان سے مخاطب ہوا تھا، جس کی ہنسی اب کہکوں میں بدل گئی تھی کہ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرنے والے شیش کا چہرہ اس وقت واقعی دیکھنے والا تھا۔ ہوا کیا ہے یار؟ وہ جو بڑی حیران کھڑی تھی، پوچھتے ہوئے شیش کے عقب سے شاہ رخ کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، تم ہٹو سامنے سے تو میں کچھ سمجھاؤں۔ سارا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ رخ نے دلگیر آواز میں دہائی دی تھی، جو شیش نے گردن موڑ کر ایک نظر حد تک کھڑی سارا کو دیکھا تھا اور پھر بے ساختہ امٹتی مسکراہٹ کو روکتے شاہ رخ کو دوبارہ پرے ہٹایا تھا۔ چھوٹے بھائی، ایک بار سامنے سے ہٹ جاؤ، میرے اندر سوئے شیطان کو مت جگاؤ۔ التجائی انداز میں فریاد کرتے ہوئے شاہ رخ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جنہیں فوراً ہی تھام کر شیش نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ چھوٹے بھائی، وہ پیچھے سے حملہ کر رہا ہے۔ شان نے بروقت ہی حلق کے بل چیخا تھا، جبکہ سارا مزید اپنی طرف بڑھتے ہاتھ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹی تھی۔ دوسری جانب شیش اسے خود سے دور دھکیل چکا تھا، جو خود لڑکھڑانے کے بعد اب تن کر سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی، آج تو یا تو تم نہیں یا میں نہیں، آستین چڑھاتے ہوئے وہ للکار رہا تھا، مگر اگلے ہی پل ٹھک کی آواز گونجی تھی اور شاہ رخ کی آنکھوں کے سامنے تارے جھلملانے لگے تھے۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ پنڈولم کی طرح ڈولتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، جبکہ سارا منہ کھولے پاگلوں کی طرح ہنستے شان کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اسے جو فرائی پین شاہ رخ کے سر پر مارنے کے بعد اسے ہی گھور رہی تھی۔ میں کون ہوں، کہاں ہوں؟ روشنی کرو بھائی، اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ ادھر ادھر نابیناؤں کی طرح ڈولتے ہوئے شاہ رخ دیوانوں کی طرح بولا تھا اور اگلے ہی پل دوڑتا ہوا کچن سے بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شان کے قہقہے رک گئے تھے جب فرائی پین اس کے کندھے پر لگا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے چلایا تھا۔ 100 سال کے ریٹائر، قطعی ناقابل استعمال، تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، صرف تیل چھڑکتا ہے بی جمالو۔ پاپا کٹنی، بھاگ یہاں سے۔ کاٹ کھانے والے انداز میں اس نے دوبارہ فرائی پین اٹھا کر شان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔
کہ موقع غنیمت جان کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچن سے نکل بھاگی تھی۔ اسی جانب آتے شمس صورت کے ساتھ اس کے سامنے سے ہٹے تھے اور حیرانی کے ساتھ اس کے پیچھے آتی مومو کو دیکھا جو ان پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ رک گئی تھی۔ دنیا سدھر جائے گی مگر تم باز نہیں آؤ گی۔ واپس جاؤ اور ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے۔ ناگواری سے اسے گھرکتے ہوئے انہوں نے حکم دیا تھا جو بری پھنسی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ سعادت مندی کے ساتھ حکم بجا لاتی۔ پشت پر پھیلے ہلکے ہلکے نم بالوں میں انگلیاں پھیر کر سلجھاتے وہ لاؤنج میں ہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لباس کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ کھلتا ہوا شاکنگ پنک یہ سوٹ سدرا نے شمس کے تایا کی بیٹی سے اس کے لیے سلوایا تھا جو کہ اس نے بخوشی اور دل سے سینے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ پہن کر اسے لازمی دکھایا جائے۔ تنگ شلوار کے ساتھ شرٹ بھی سادہ تھی مگر نفاست کے ساتھ سلنے کے بعد خوبصورتی نمایاں تھی۔ کچھ دیر پہلے سدرا نے بھی اس کی تعریف کی تھی۔ جارجٹ کا شاکنگ پنک مہین دوپٹہ جس پر وائٹ ڈاٹس نمایاں تھے گلے میں ڈالتے وہ اس وقت بھی آئینے میں اپنے عکس میں گم تھی جب اپنے کمرے سے باہر نکلتے شمس نے شدید ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا اور بگڑے تاثرات کے ساتھ ٹی وی آن کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے جبکہ ان کی ناگواری کو محسوس کرتے وہ نخوت سے سر جھٹکتی دوبارہ اپنے بال انگلیوں سے سنوارنے لگی تھی۔ تبھی کمرے سے شہری کے یکدم ہی چیخ کر رونے پر وہ ہڑبڑا کر کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ ہنی تم اسے گود میں نہیں اٹھا سکتی ہو تو کیوں کوشش کرتی ہو؟ دیکھو گر گیا نا بھائی۔ شہری کو کندھے سے لگاتے اس نے ہنی کو ڈانٹا تھا۔ میں نے کہاں گرایا، وہ تو خود ہی پھسل کر گر گیا ہے۔ ہنی کی معصومیت دیکھنے والی تھی۔ سدرا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ شمس کی آمد کا اسے پتہ نہیں چلا تھا مگر ان کی دھاڑ نے اسے تلملا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں بلا رہے ہیں انہیں؟ میں سنبھال رہی ہوں۔ ہو جائے گا ابھی خاموش۔ کوشش کے باوجود اس کے لہجے میں ناگواری ابھر آئی تھی۔ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی لہٰذا اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ بھی اسے ناگواری کے ساتھ بولے تھے۔ جواباً وہ جلتی بھنتی شہری کو ان کے ہاتھوں میں تھماتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی مگر کھلتے گلاس ڈور نے اس کے موڈ کو بحال کر دیا تھا۔ حالانکہ سامنے سے آتے شخص سے کسی تعریف کی امید رکھنا سراسر بیوقوفی تھی۔ نہ ہی اس نے کبھی اس چیز پر زیادہ دھیان دیا تھا مگر ابھی آئینے میں خود پر پیار آنے کے بعد احتیاجات کچھ بڑھ گئی تھیں۔ دوسری جانب شیز نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا جو سیڑھیوں کے پاس ہی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شیز کے حیران لہجے پر وہ بھگ سے اڑی تھی۔ کچھ نہیں، دماغ پلٹ گیا ہے میرا۔ بری طرح جل کر غراتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی مگر پھر اس کی پکار پر رکنا پڑا تھا۔ دوسری جانب وہ سیڑھیوں کی سمت آتے آتے یکدم ہی رکا تھا جس پر سارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں شمس کو دیکھا تھا جو اسی جانب متوجہ تھے۔ کچھ نہیں، گڑبڑا کر بولتا وہ ان کی کڑی نظروں سے بچتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ اوپر جاتے ہوئے وہ بس ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے سیل فون دیکھا تھا اور پھر کسل مندی کے ساتھ دوپٹہ شانوں پر ڈالتی کھڑکی کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ گلاس ایک طرف ہٹاتے ہوئے وہ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یہ انہونی کیسے ہو گئی؟ اتنی جلدی تم پر نیند مہربان ہو گئی؟ وہ بولا تھا۔ ہاں، کوئی مہربان ہو نہ ہو، نیند تو ہو گئی مہربان، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ ارے ہاں، شام کو تم نے کیا بات کہنے کے لیے روکا تھا جو ہٹلر کی وجہ سے پٹری بدلنی پڑی تمہیں؟ یکدم ہی یاد آنے پر وہ پوچھ رہی تھی۔ ان کی وجہ سے نہیں، میں ہی بھول گیا تھا کہ تم سے کیا کہنا ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا تھا۔ یقین سے کہہ رہے ہو یہ بات کہ ان کی وجہ سے تم مجھ سے نہیں کترائے تھے؟ سارا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں جھوٹ کہہ رہا تھا مگر تم جانتی ہو کہ میں اب تک اس قابل نہیں ہوا ہوں کہ ان کے سامنے آزادی کے ساتھ تمہیں مخاطب کر سکوں، وہ ہارے ہوئے انداز میں قبول کر رہا تھا۔ یعنی اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ میں مصیبت میں گرفتار مدد کے لیے ان کے سامنے تمہیں پکاروں گی تو تم مجھے نظر انداز کر دو گے کیونکہ تم ان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتے، وہ چپتے لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھ سے یہ سوال کرنے کے بجائے خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین سے کہو کہ میں ایسا خود غرض انسان ہوں جو کسی کو راضی رکھنے کے لیے تم سے نظریں چرا لوں گا۔ اس کے بے انتہا سنجیدہ لہجے پر وہ پیشانی پر بڑ ڈالے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں مانتا ہوں کئی بار نظر انداز کرنا پڑتا ہے مگر صرف اس لیے کہ میں معاملات کو مزید الجھانا نہیں چاہتا۔ اگر مجھ میں ان کے خلاف جانے کی ہمت نہ ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کچھ نہیں ہوتا، پہلے بہت پہلے ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا۔
بتا تو اس طرح رہے ہو جیسے اپنے بھائی کے سامنے میرے لیے ڈٹ کر تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتی بول اٹھی تھی، بات کو غلط رنگ مت دو سارا، نہ میں نے کسی پر احسان کیا ہے اور نہ ہی میں تمہیں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ کچھ ناراضی سے بولا تھا، یہ تم بھی جانتی ہو انہوں نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق بھی ہے، جبکہ وہ بھی یہ جان چکے ہیں کہ ان کی کوشش کے باوجود میں تم سے لا تعلق نہیں رہ سکا ہوں، مگر وہ اس سچ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ کیا تمہیں یہ بہتر لگتا ہے کہ میں زبردستی ان پر اپنا فیصلہ مسلط کروں، جذباتی ہو کر ان کے سامنے سر اٹھا دوں، سارا لحاظ بھول جاؤں، ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اکسا رہی ہوں کہ میرے لیے تم ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور دو ٹوک اپنا فیصلہ ان پر تھوپ دو؟ وہ ناگوار لہجے میں پوچھ رہی تھی، تو پھر تمہارے ان طعنوں سے اور کیا مطلب اخذ کروں میں؟ وہ جواباً سوال کر رہا تھا، ایسے کتنے طعنے دیے ہیں میں نے جو تم اس طرح بول رہے ہو؟ وہ بھڑکنے والے انداز میں بولی تھی، اگر تمہارے چہیتے بھائی کی کسی بات سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ذکر میں تم سے کروں تو یہ تمہیں طعنہ لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی بقول تمہارے بھائی کے میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی بات کی جائے، تو بہتر ہے کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو۔ وہ بگڑے انداز میں بولی تھی، میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم مجھ سے کوئی شکایت نہ کرو؟ بے شک تم ہر اس بات کا گلہ مجھ سے کرو جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اسے اپنے دل میں رکھ کر خود کو اذیت نہ دو، مگر اس شکایت کو طعنہ بنا کر مجھ تک نہ پہنچایا کرو، اس لیے نہیں کہ مجھے برا لگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میں سب کے سامنے تمہیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکا ہوں جس مقام پر تم میرے دل میں موجود ہو۔ اس کے مدھم گھمیر لہجے پر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی التجائی نظروں میں دیکھتی رہی تھی۔ بس یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی، سارا۔ وہ زج ہو جانے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، نہیں، واقعی مجھے نیند آ رہی ہے، تمہیں مزید کچھ کہنا ہے تو کہو، میں سن رہی ہوں۔ ناگواری چھپاتے وہ بولی تھی، معذرت کرنے آیا تھا تم سے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا، جبکہ وہ بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، صبح تم نے اتنی محنت سے ناشتہ بنایا مگر سب کچھ درم بھرم ہو گیا۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا تھا، تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ یا میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے جو تم معذرت کر رہے ہو؟ کیا میرا دل اور میری سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ میں ذرا سی بات کے لیے تمہیں معافی مانگنے پر مجبور کر دوں گی؟ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم سے بات کرنے یہاں آ گیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری ذرا سی بات کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھو گی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، میں تمہاری باتوں کو پکڑ کر تنقید کرتی ہوں؟ وہ تیز لہجے میں بولی، اس وقت تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح مجھ سے بات مت کرو، میں کسی بھی طرح بات کروں گا تمہیں وہ غلط ہی لگے گا، تو یہی بہتر ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ وہ اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے بولا تھا، اب دوسری بات بھی کہہ دو۔ اس کے ناگواری سے دیکھنے پر وہ بولا، مگر اس کی مستقل خاموشی پر واپس جانے کے لیے پلٹ گیا، آئی ہیٹ یو۔ اس کی پشت کو گھورتے وہ پھنکاری تھی، جس پر وہ یکدم ہی رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، کیا کہا تم نے؟ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آئی ہیٹ یو، وہ چبا چبا کر بولی تھی، اچھا تو پھر سیم ٹو یو۔ اطمینان سے بولتا وہ کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ جس انسان نے محبت کا اظہار کبھی نہ کیا ہو، اسے نفرت کا اظہار کرنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے، وہ بری طرح تلملا کر بولی تھی۔ دوسری جانب اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے شیش نے رک کر سامنے کھڑکی میں تمتماتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جا کر ٹھنڈا پانی پی لیجیے اور تھوڑا سا سر پر پی ڈالیے تاکہ دماغ ٹھنڈا ہو۔ وہ مسکراہٹ چھپائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو پانی بچ جائے وہ تمہیں بھیج دوں، کافی ہوگا ڈوب جانے کے لیے، پھاڑ کھانے والے انداز میں سارا نے کہا، اور اگلے ہی پل کھڑکی کا گلاس بند کر کے جھٹکے سے پردے برابر کر دیے تھے۔ شمس کے تایا اچانک ہی کل رات طبیعت کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہوئے تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، مگر صورتحال بہت زیادہ خطرناک بھی نہیں تھی، اس لیے آج شام ہی انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سدرا ان کی عیادت کے لیے اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھیں اور وہ راضی بھی تھی جانے کے لیے، ویسے بھی شمس کے یہ بڑے تایا بہت شفیق انسان تھے۔ سدرا سے ان کے ہاسپٹل جانے کی خبر سن کر
وہ بھی افسردہ اور پریشان ہوئی تھی، دل میں ان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں بھی مانگتی رہی تھی۔ پہلی بار سارہ کا ان سے سامنا یہیں ہوا تھا۔ میدے کی طرح سفید پر نور چہرہ، دراز قامت رکھنے والے بارش بزرگ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سا رعب اور دبدبہ تھا ان کی شخصیت میں، اس کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی ان کے سامنے رکنے کی، مگر سدرا کی وجہ سے اسے رکنا پڑا تھا۔ بہت شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے خیر خیریت دریافت کی تھی اور اس کی ماں کے لیے تعزیت اور معذرت کی تھی کہ وہ طبیعت کی خرابی کے باعث چاہتے ہوئے بھی اس کی والدہ کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ ان کی اپنائیت کے اس اظہار پر وہ اور بھی زیادہ متاثر ہوئی جب سدرا نے اسے بتایا کہ خاص طور پر وہ اس سے ملنے ہی آئے تھے، ورنہ بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ خود سے گھر کے کسی دوسرے پورشن میں جائیں۔ گھر کے کام سمیٹتے سمیٹتے رات سر پر آنے لگی تھی۔ اسے جلدی جلدی کا کہہ کر سدرا کو خود ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا۔ شہری کو چینج کروانے کے بعد اس نے ہنی کو بھی ڈریس چینج کروایا تھا اور اسے بالوں میں برش کرنے کی ہدایت کرتی عجلت میں ہی اپنے سلیپرز بدلنے اوپر جا رہی تھی جب ہنی کی دردناک چیخ پر وہ لرز اٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہنی برش تھامے اس کے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے اسٹیپ سے پھسل کر نیچے لڑک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے جاتی شمس صورت سے آ کر ہنی کو اٹھا چکے تھے۔ اسے فرصت ہے تمہاری طرف دیکھنے کی جو پاگلوں کی طرح اس کے آگے پیچھے بھاگتی رہتی ہو۔ دوبارہ مجھے اس کے ارد گرد بھٹکتی نظر آؤ تم۔ بلند آواز میں ہنی پر برستے ہوئے وہ اسے کندھے سے لگائے کمرے میں جا چکے تھے۔ دوسری جانب وہ خون کے گھونٹ پیتی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتی واپس لاؤنج میں ہی آ بیٹھی تھی اور اخبار اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سدرا شہری کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر آئی تھی۔ آ جاؤ سارہ، ایک پل کو رک کر انہوں نے اسے پکارا تھا۔ سارہ جلدی آؤ۔ اس کے ٹس سے مس نہ ہونے پر سدرا نے دوبارہ پکارا تھا، جس پر اخبار پلٹتے اس نے ایک جلتی نظر ان پر ڈالی تھی جو ہنی کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ چلی جائیں۔ اس کے گستاخانہ لہجے پر شمس نے ناگوار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ابھی تو تم جانے کے لیے تیار تھیں، اب اچانک کیا ہوا ہے جو تم منع کر رہی ہو؟ سدرا نے حیرت سے اس کے بگڑے تیوروں کو دیکھا تھا۔ کہہ تو رہی ہوں نہیں جانا مجھے کہیں، اتنا کافی نہیں ہے جو بار بار سوال کر رہی ہیں؟ وہ اسی اکڑ انداز میں بولی تھی۔ مجھے پتہ تو چلے کیوں ارادہ بدل گیا تمہارا؟ یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ اور وہاں سب تمہارا پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ سدرا نے بہت ناراضی کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کہہ دیجیے گا کہ وہ خود بستر مرگ پر پڑی ہے۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ خاموشی سے اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ سدرا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کیوں منت سماجت میں لگی ہو؟ اسے راضی کرتے رہنے سے جنت کی کنجی مل جائے گی تمہیں۔ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، اب ایک لفظ مت کہنا۔ غصیلے انداز میں وہ سدرا سے مخاطب تھے۔ کیوں چھوڑیں گی وہ مجھے میرے حال پر؟ بہن وہ میری پہلے ہیں اور آپ کی بیوی بعد میں، سمجھے آپ؟ یا مزید کچھ کہوں؟ وہ حدے سے اکھڑ کر بولی تھی۔